مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو میرے عزیز بہن بھائیوں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو بھی کرنے والے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے انہیں برکت دے۔ ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 8ویں آیت، ویسے یہ ایک تمثیل مسیح خداوند نے کہی ہے، 15ویں باب کی 3 آیت سے یہ شروع ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ ایک چرواہا تھا، اس کی 100 بھیڑیں تھیں اور وہ ایک کھو گئی تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈتا ہے۔ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ 99 کو کیوں چھوڑ دیا اور ایک کو کیوں ڈھونڈا؟ اگر آپ یہ کلام سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گزارش کروں گا دے دیا جائے گا، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے کہ کیوں 99 کو چھوڑ دیا اور ایک کو ڈھونڈا۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس 10 درہم تھے، ان میں سے ایک کھو گیا تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو دیتی اور اس کو ڈھونڈتی ہے۔ اب دیکھیں اس تمثیل میں 10 درہم کی کیوں بات کی یسوع نے؟ جب تک ہمیں 10 درہموں کا پتہ نہیں چلتا ہم اس آیت کو یا اس حصے کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں یسوع مسیح نے 10 درہم کی بات کی، کہ جس طرح ایک عورت کے پاس 10 درہم ہیں اور اس کا ایک کھو جاتا ہے اور وہ ڈھونڈتی ہے، اور جب اسے مل جاتا ہے تو وہ خوشی مناتی ہے، کھانا بناتی ہے۔ گناہ گار کی نجات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گناہ گار کا توبہ کرنے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس تمثیل کے آخری حصے میں اگر غور کریں تو لکھا ہے، یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے اور وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ یعنی یہ 10 درہموں کے کھو، ان میں سے ایک کے کھو جانے کا اور اس کے مل جانے کا اور اس عورت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک گناہ گار کا اس درہم کے مل جانے سے اور خوشی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کو سمجھیں۔ میں ابھی اس کو پڑھ ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا، تو یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ کس طرح خدا کی محبت ہے۔ اس تمثیل میں دراصل ہمارے خدا کی محبت بیان کی گئی ہے کہ خدا کھوئے ہوں کو ڈھونڈتا ہے۔ 21,000 سے زیادہ عقائد ہیں اس دنیا کے اندر، اور 21,000 کے 21,000 قائد یہ کہتے ہیں، عقائد یہ کہتے ہیں کہ اپنے خداؤں کو ڈھونڈو، اپنے خداؤں کے طلبگار ہو، اپنے خداؤں کی تلاش کرو۔ یہ سب کے سب اپنے خداؤں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، وہ ہماری تلاش کرتا ہے، اور ہماری تلاش کرنا اس کے سامنے اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر جانوروں کے استبل میں پیدا ہوتا ہے، وہ چرنی کے اندر آ جاتا ہے، ایک حقیر کھرلی میں آ جاتا ہے اور زمین پر انسان بن کر رہتا ہے، اور صلیب پر اپنی جان دیتا ہے اور صلیب پر اپنا خون بہاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے، اور آج بھی زندہ ہے اور آج بھی کہتا ہے۔ یعنی سارا کام کر دیا اور ہمیں ڈھونڈا، ہمیں تلاش کیا، سب کچھ کر دیا، تو اب آرام سے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ بھی میں نے تو زمین پر جا کر انسان بن کر اپنی جان بھی دی ہے، میں نے تو ان کے لیے چہرے پہ بھی تھکوایا، میں نے تو کوڑے بھی کھائے، میں نے تو صلیب پر اپنی جان بھی دی ہے، اب ایمان لائیں تو ٹھیک ہے ورنہ مرتے ہیں تو مریں۔ لیکن نہیں، ہمارا خدا اب بھی ہمارے لیے بے چین اور بے آرام ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں اب بھی تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہیلیلویا۔
یہ کیسا خدا ہے جو آج بھی ہمارے دل کے دروازوں پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے اس تمثیل کا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس 10 درہم ہیں اور اس کا 1 درہم کھو گیا۔ 1 درہم جو ہے وہ 8 آنے کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ لگا لیں۔ ایک عورت، اس کا 1 روپیہ کھو گیا اور وہ گھر میں چراغ جلا کر جھاڑو دے رہی ہے اور تلاش کر رہی ہے۔ یعنی تمثیل میں واضح نظر آتا ہے کہ جب تک وہ درہم اسے نہیں ملا کوئی کام نہیں کر رہی، نہ کھانا پکاتی ہے، نہ کھانا کھاتی ہے، نہ سو رہی ہے۔ اس کی نیندیں جو ہیں اڑ گئی ہیں اور وہ بے آرام اور بے چین ہو کر یہ درہم ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا آپ بتائیں اگر کسی کا 1 روپیہ کھو جائے تو کیا وہ اس طرح اس درہم کو ڈھونڈے گی کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی نہیں بنا رہی؟ اور کیا اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا؟ اس کا شوہر کہے گا بھائی تو کھانا بنا، 1 روپے کے لیے ہمیں بھوکا نہ مار۔ اور اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے کہ جب وہ درہم مل گیا، یعنی 1 روپیہ مل گیا، تو اس نے کھانا بنا دیا۔ لکھا اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر خوشی کی اور ایک ان کا کھانا بنا دیا، ضیافت کر دی۔ یعنی 1 روپیہ اگر آپ کا گم ہوا ہے اور 1 روپیہ ملنے پر اگر آپ اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو بلا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 روپیہ تو آپ نے کھانے پہ لگا دیا۔ اور اس عورت کا شوہر کہے گا بھائی 1 روپیہ گم ہوا تو میں کھانے بھی بھوکا مار رہی تھی، اب تیرا 1 روپیہ ملا ہے تو الٹا نقصان کر رہی ہے۔ ملا 1 روپیہ اور دوستوں کا کھانا بنا کر 1000 روپیہ اوپر لگا رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ان 2 باتوں سے ایک بات مائنڈ میں آنی چاہیے کہ یہ کوئی عام روپیہ نہیں تھا، یہ کوئی قیمتی رقم تھی، یہ کوئی قیمتی رقم تھی۔ اب جب ہم یہودی معاشرے کو پڑھتے ہیں تو یہودی معاشرے میں شادی کے پہلے دن، جب شادی ہوتی تو شادی کے پہلے دن مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو 10 درہم دیتا تھا اور بیوی اپنے شوہر کو عطر یعنی پرفیوم۔ ہر یہودی عورت اپنے کموار پن میں ایک عطر اکٹھا کرتی تھی اور وہ عطر شادی کے پہلے روز اپنے شوہر کو تحفے میں دیتی تھی، کیونکہ جو بیوی لفظ ہے عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے لباس۔ ویسے ڈیپلی ریسرچ کریں تو شوہر اور بیوی دونوں کا جو لفظ ہے اس کا مطلب لباس ہے، کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا پہناوا ہے۔ تو بیوی اپنے شوہر کو عطر دیتی اور میسج یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرا لباس ہوں، اس لباس سے خوشبو آئے تو صرف میری آئے، یعنی وفاداری۔ اور وہ بد چلن عورت جس کا ذکر کتاب مقدس میں لوکا کی انجیل 7ویں باب میں ہے، یہ شادی شدہ عورت نہیں تھی لیکن بد چلنی میں پڑ گئی، اور جس دن اس کی مسیح کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے وہی عطر جو اس نے اپنے شوہر کو دینا تھا، اپنے شوہر کو گفٹ کرنا تھا، وہ اس نے یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا، اور وہ اظہار یہ کر رہی تھی، وہ لوگوں کو چلا چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ اب زمین پر میرا کوئی دلہا نہیں ہوگا، اب میں شادی نہیں کروں گی، اب میرا دلہا صرف یسوع مسیح ہے اور وہی میری زندگی کا مالک ہے۔ اور وہ عطر یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈال دیا۔ اور شوہر اپنی بیوی کو 10 درہم دیتا تھا، اور یہ 10 درہم جو تھے وفاداری کا نشان تھے، مرد کی وفاداری کا، عورت کی وفاداری کا، کہ یہ 10 درہم عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ کر رکھتی تھی، اور اگر ان درہموں میں سے کوئی درہم کھو جاتا تو وہ عورت بدکار سمجھی جاتی تھی، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، کہ 10 درہم ان میں سے کوئی کھو جانا
صرف بدکاری کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بدکاری کی وجہ سے بھی ہوتا تھا، لیکن بعض دفعہ اور معاملات کی وجہ سے بھی کئی دفعہ عورت سے وہ درہم کھو جاتا تھا، لیکن وہاں پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت بدکار ہے، اس نے بد چلنی کی ہے۔ دراصل میں یہ عورت بے چین اور بے آرام ہو کر اس درہم کو اس لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کا 1 روپیہ گم نہیں ہوا، اس کا خاندان تباہ ہو رہا ہے، اس کا ازدواج تباہ ہو رہا ہے، اس کے پورے خاندان کی تباہی ہونے والی ہے، اس لیے وہ بے چین اور بے آرام ہو کر درہم کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور دراصل میں یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ عورت جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا گھر تباہ ہونے والا، میرا خاندان تباہ ہونے والا، اور بے چین اور بے آرام ہو کر اس درہم کو ڈھونڈ رہی ہے اور چراغ جلایا ہوا ہے اور جھاڑو دے رہی ہے اور بے چین اور بے آرام ہے، اسی طرح یسوع بے چین اور بے آرام ہو کر گناہگار کو ڈھونڈتا ہے۔ ایسی بے چینی، ایسی بے آرامی ہمارے یسوع کے اندر ہے ہمارے لیے، کہ میں بے چین اور بے آرام ہو کر تمہیں ڈھونڈتا ہوں۔ اور اس عورت نے تو چراغ جلایا ہوا ہے اور معمولی روشنی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، اس میں یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میری بے چینی اور میری بے آرامی اس طرح کی ہے۔ میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر آپ خدا کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اس کلام سے آپ کو برکت ملی ہے تو ضرور لوگوں کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مل سکے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اور اگر آپ کا کوئی بائبل کے بارے میں سوال ہے، کسی طرح کا بھی سوال ہے، آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، ویڈیو پر بھی چل رہا ہوگا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔